سارم شاہ لالا کے ساتھ اکیلے مری؟ یہ جملہ میری زبان سے بے یقینی اور خوف کے عالم میں پھسلا تھا۔ میرے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی تھی اور میں پھٹی پھٹی نظروں سے سامنے بیٹھی دادی کو دیکھنے لگی، جو بڑے اطمینان سے پان دان سے چھالیاں نکال کر منہ میں دبا رہی تھیں، جیسے انہوں نے کوئی معمولی بات کہی ہو، جبکہ میرے لیے یہ موت کے پروانے سے کم نہیں تھا۔ کمرے کے باہر سے آتی ہوئی بھاری قدموں کی آہٹ میرے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہی تھی، کیونکہ میں ان قدموں کی چاپ کو بہت اچھی طرح پہچانتی تھی۔ یہ قدم سارم شاہ کے تھے، جو اس گھر کے حاکم تھے اور جن کے فیصلے پتھر پر لکیر ہوتے تھے۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دوپٹے کا کونا مٹھی میں بھینچا اور اپنی ہمت جمع کرتے ہوئے دوبارہ کہا، دادی آپ جانتی ہیں کہ میں ان سے کتنا ڈرتی ہوں، اور پھر ابھی کل ہی تو نکاح ہوا ہے، اتنی جلدی، اور وہ بھی اکیلے؟ میں نہیں جاؤں گی۔ دادی نے سخت نظروں سے مجھے گھورا اور پان کی پیک دان میں تھوکتے ہوئے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، لالا نہیں کہو، شوہر ہے تمہارا، اور اب تمہیں اسی کے ساتھ رہنا ہے اور اسی کی بات ماننی ہے۔ یہ ڈر خوف اب ختم کر دو حیا، کیونکہ اب تم اس گھر کی نہیں بلکہ سارم شاہ کی ذمہ داری ہو، اور سارم نے فیصلہ کیا ہے تو کچھ سوچ کر ہی کیا ہوگا۔ دادی کے اس سخت لہجے پر میں غصے اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ میری آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ یہ زبردستی کی شادی مجھ پر اس طرح کیسے تھوپی جا سکتی تھی؟ ابھی تو میرے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ بھی نہیں اترا تھا اور مجھے ایک انجانی جگہ بھیجنے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ میرا دل کیا کہ چیخ چیخ کر روؤں، مگر اس گھر میں میری آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے آخری کوشش کے طور پر کہا کہ میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی، آپ منع کر دیں انہیں، ورنہ میں کچھ کر لوں گی، میں بھاگ جاؤں گی یا پھر اپنی جان دے دوں گی، مگر اس شخص کے ساتھ اکیلے سفر نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے میں پلٹی ہی تھی کہ پیچھے دروازے پر سینے پر بازو باندھے سارم شاہ کو کھڑا دیکھ کر میری سانس حلق میں اٹک گئی۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھے اور ان کا قد دروازے کی چوکھٹ کو چھو رہا تھا۔ ان کی شخصیت کا رعب ایسا تھا کہ کمرے کی ہوا جیسے تھم سی گئی ہو۔ میں خوف کے مارے ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میرا سارا غصہ اور دھمکیاں جھاگ کی طرح بیٹھ گئیں۔ دادی نے سارم کو دیکھا اور پھر خاموشی سے سر جھٹکتی ہوئی وہاں سے نکل گئیں، جیسے وہ مجھے شیر کے پنجرے میں اکیلا چھوڑ گئی ہوں۔ اب کمرے میں صرف میں تھی اور سارم شاہ کی قہر برساتی نظریں جو میرے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ سارم آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے قریب آئے۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک سخت سنجیدگی تھی۔ انہوں نے اپنی گہری سی آنکھیں میری آنکھوں میں گاڑ دیں اور انتہائی سرد لہجے میں پوچھا، مجھے بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں نہیں جانا چاہتی ہو تم؟ اور یاد رکھو حیا، تمہاری وجہ ایسی ہونی چاہیے جو مجھے واقعی وجہ لگے۔ اگر تم نے کوئی بچکانہ بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں سن رہا ہوں، بولو۔ ان کی آواز اتنی بھاری اور رعبدار تھی کہ میرے الفاظ میرے حلق میں ہی گھٹ گئے۔ میں نے لب کھولنے کی کوشش کی کہ کہہ سکوں مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، مجھے آپ کی آنکھوں میں چھپی وحشت سے خوف آتا ہے، لیکن میری زبان نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ میں بس سر جھکا کر اپنی انگلیوں کو مروڑتی رہی۔ سارم نے چند لمحے میرے جواب کا انتظار کیا اور پھر ایک قدم مزید قریب آ کر میرے کان کے پاس جھکتے ہوئے بولے، یہ خاموشی میں کیا سمجھوں حیا؟ کیا تمہارے پاس کوئی ٹھوس جواز نہیں ہے، یا پھر تم صرف میری بات ٹالنے کی عادت سے مجبور ہو؟ جاؤ تیار ہو جاؤ، 10 منٹ ہیں تمہارے پاس، اور خبردار جو تم نے نیچے آ کر کوئی تماشا کیا یا ابو اور امی کے سامنے رونے کی کوشش کی۔ میں کمرے میں آئی اور بھوجل دل کے ساتھ کپڑے بیگ میں ڈالنے لگی۔ ابھی میں پیکنگ کر ہی رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور فرح دبے پاؤں اندر داخل ہوئی۔ فرح سارم کی سب سے چھوٹی بہن تھی، جو عمر میں مجھ سے بھی چھوٹی تھی، مگر شرارت میں سب سے آگے تھی، لیکن سارم کا خوف اس پر بھی طاری رہتا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور میرے قریب آ کر سرگوشی کے انداز میں بولی، ہائے بھابھی، اللہ خیر کرے، سارم بھائی کا موڈ تو آج صبح سے ہی آف ہے، اور اوپر سے آپ کو اکیلے مری لے جا رہے ہیں۔ مجھے تو لگ رہا ہے وہاں برف باری نہیں بلکہ سارم بھائی کے غصے کی وہ بوچھاڑ ہوگی۔ اس نے آنکھیں بڑی بڑی کر کے مجھے ڈرایا تو میرے اوسان مزید خطا ہو گئے۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ فرح تم مجھے اور کیوں ڈرا رہی ہو؟ مجھے تو پہلے ہی موت نظر آ رہی ہے۔ فرح نے ہنستے ہوئے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولی، ارے میں تو مذاق کر رہی ہوں، مگر سچ کہوں تو سارم بھائی سے ابو بھی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ آج صبح ہی ابو ناشتے کی ٹیبل پر کہہ رہے تھے کہ سارم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک ہی ہوگا، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دیکھو بھابھی، اب آپ کی قسمت، اللہ ہی آپ کی حفاظت کرے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے مزید پریشان کر کے وہاں سے بھاگ گئی۔ میرا نام حیا ہے اور میں اپنے تایا
اور دادی کے گھر میں ایک یتیم بچی کی طرح پلی بڑھی تھی۔ میرے ماں باپ کے انتقال کے بعد یہی گھر میرا کل جہاں تھا، لیکن یہاں کی فضا میں زیادہ اپنائیت نہیں تھی۔ صارم شاہ میرے تایا کے اکلوتے بیٹے تھے، جو گھر بھر میں اپنی سنجیدہ اور سخت طبیعت کے لیے مشہور تھے۔ میرے تایا ابو فالج کے ہلکے اٹیک کے بعد سے کافی کمزور ہو گئے تھے اور گھر کا سارا نظام صارم ہی چلاتا تھا۔ تائی امی ایک سیدھی سادی خاتون تھی جو صارم کی اونچی آواز سن کر ہی سہم جاتی تھی۔ گھر کے تمام فیصلے صارم کرتے تھے اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کے آگے بول سکے۔ گھر کے حالات پچھلے کچھ عرصے سے بہت کشیدہ تھے۔ دادی اکثر چھپ کر روتی تھی اور صارم سے جائیداد کے کاغذات پر بحث کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید ہم مالی طور پر دیوالیہ ہو چکے ہیں، اور اسی دباؤ میں آ کر دادی نے صارم کی ضد پر میرا نکاح اس سے کروا دیا تھا۔ یہ نکاح نہیں تھا بلکہ ایک سودا لگ رہا تھا جو راتوں رات طے پایا تھا۔ میں تیار ہو کر نیچے آئی تو لانچ میں عجیب سی خاموشی تھی۔ تایا ابو ویل چیئر پر بیٹھے تھے اور تائی امی ان کے ساتھ کھڑی تھیں۔ صارم اپنا سامان گاڑی میں رکھ رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر تایا ابو کو سلام کیا۔ انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا، مگر ان کی آنکھوں میں بے بسی تھی، جیسے وہ مجھے روکنا چاہتے ہوں، مگر صارم کے سامنے بے بس ہوں۔ تائی امی نے مجھے گلے لگایا اور دھیرے سے کہا، بیٹا صارم کی کسی بات کا برا مت ماننا، وہ حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، تم بس صبر کرنا۔ مجھے ان کی یہ نصیحت کسی خطرے کی گھنٹی لگی۔ صارم اندر آئے، اپنی کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولے، امی ہم نکل رہے ہیں، دعا کیجیے گا، اور حیات چلو دیر ہو رہی ہے۔ انہوں نے مجھے ایسے حکم دیا جیسے میں کوئی ملازمہ ہوں۔ فرح نے پیچھے سے مجھے ہاتھ ہلایا اور اشارے سے کہا، گڈ لک۔ میں نے ایک حسرت بھری نگاہ گھر پر ڈالی اور گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ سفر شروع ہوا تو گاڑی میں ایک گھٹن زدہ خاموشی تھی۔ صارم کی تمام تر توجہ ڈرائیونگ پر تھی اور اس نے ایک بار بھی مڑ کر میری طرف نہیں دیکھا تھا، جیسے میں گاڑی میں موجود ہی نہ ہوں۔ میں کھڑکی سے باہر بھاگتے درختوں کو دیکھ کر اپنے آنسو چھپا رہی تھی۔ مجھے بار بار فرح کا وہ جملہ یاد آ رہا تھا کہ صارم بھائی کا موڈ آف ہے۔ صارم نے اچانک گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی، جیسے وہ جلد از جلد منزل پر پہنچ کر کسی بڑے بوجھ سے آزاد ہونا چاہتا ہو۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی جو مجھے مزید ڈرا رہی تھی۔ میں نے چوری چھپے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ماتھے پر بل تھے اور وہ بار بار اسٹیئرنگ پر انگلیاں مار رہا تھا، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ میں نے دل میں سوچا کہ کیا یہ شخص واقعی میرا محافظ ہے یا میں نے کسی غلط انسان کے ساتھ زندگی کا سودا کر لیا ہے۔ آدھے راستے میں صارم کے فون کی گھنٹی بجی، جس نے گاڑی میں چھائی خاموشی کو توڑا۔ اس نے فون کان سے لگایا تو دوسری طرف سے شاید کسی وکیل یا ایجنٹ کی کال تھی۔ میں کان لگا کر سننے کی کوشش کرنے لگی کہ شاید مجھے کچھ پتہ چل سکے۔ صارم نے سخت لہجے میں کہا، ہیلو، ہاں میں اسے لے کر آ رہا ہوں، تم بس پیپرز تیار رکھو، میں مزید تاخیر برداشت نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا جس پر صارم کے ماتھے کی شکلیں مزید گہری ہو گئیں اور انہوں نے غصے سے کہا، میں نے کہا ہے نا کہ بس دستخط کا مسئلہ ہے، ایک بار وہ ہو جائے تو یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم سمجھو، اور وہ فائل میرے پہنچتے ہی ٹیبل پر ہونی چاہیے، مجھے کوئی بہانہ نہیں سننا، سمجھ گئی تم؟ صارم نے فون کاٹ کر سیٹ پر پھینک دیا اور گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی۔ یہ گفتگو سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ دستخط؟ قصہ ختم؟ میرا شک یقین میں بدل گیا کہ صارم مجھ سے جائیداد کے کاغذات پر دستخط کروا کر مجھے فارغ کر دیں گے یا شاید مجھے وہیں چھوڑ آئیں گے۔ یہ سوچ کر میرا دل بند ہونے لگا کہ یہ شادی صرف ایک دھوکہ تھی جسے دادی اور صارم نے مل کر رچایا تھا تاکہ وہ قانونی طور پر مجھ سے دستخط لے سکیں، کیونکہ شاید میرے والدین کی کچھ جائیداد میرے نام تھی جس کا مجھے علم نہیں تھا، اور اب صارم اسی لیے مجھے مری لے جا رہے تھے تاکہ وہاں خاموشی سے میرا کام تمام کر سکیں یا پھر مجھے طلاق دے کر واپس بھیج دیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ میں نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا تاکہ صارم کو میری حالت کا اندازہ نہ ہو سکے، مگر میرے اندر ایک قیامت برپا تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ جب ہم مری کی حدود میں داخل ہوئے، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے گاڑی کے شیشوں سے ٹکرا رہے تھے، مگر میرے اندر کی تپش کم نہیں ہو رہی تھی۔ صارم نے گاڑی ایک پرانے لیکن شاندار ہوٹل کے سامنے روکی۔ یہ ہوٹل شہر کی رونق سے کافی دور ایک ویران پہاڑی پر واقع تھا، جس کی عمارت دیکھنے میں تو خوبصورت تھی مگر وہاں کی خاموشی کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ ہوٹل کا عملہ بھاگتا ہوا آیا اور ہمارا سامان اٹھانے لگا۔ صارم نے گاڑی لاک کی اور مجھے اترنے کا اشارہ کیا۔ میں ٹھٹھرتی ہوئی گاڑی سے اتری۔ ٹھنڈی ہوا نے میرے وجود کو چیر کر رکھ دیا۔ صارم نے میری طرف دیکھے بغیر ایک شال میری طرف اچھالی اور کہا، اسے اوڑھ لو۔
بیمار پڑ گئی تو میرے لیے نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ میں نے خاموشی سے شال اوڑھ لی اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سارم نے دروازہ لاک کیا اور سیدھا الماری کی طرف بڑھا۔ سارم کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کا بیگ تھا جسے اس نے پورے راستے اپنے پاس رکھا تھا، حتیٰ کہ گاڑی سے اترتے وقت بھی وہ بیگ اس کے کندھے پر تھا اور ہوٹل کے ملازم کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا۔ اس نے الماری کا سب سے اوپر والا خانہ کھولا اور وہ بیگ وہاں رکھا۔ میں کونے میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ سارم پلٹا اور سیدھا میری طرف آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے انگلی اٹھا کر مجھے وارننگ دی کہ حیا، کان کھول کر سن لو، اس بیگ کے قریب بھی مت جانا۔ اگر تم نے اسے ہاتھ لگایا یا کھولنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھ گئی تم؟ اس کی پراسرار باتوں اور دھمکی آمیز لہجے نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ وہ اتنا سنجیدہ تھا کہ مجھے لگا کہ اگر میں نے غلطی سے بھی اس طرف دیکھا تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ میں سہم کر صوفے پر بیٹھ گئی اور سارم فریش ہونے واش روم چلے گئے، مگر میری نظریں اس الماری پر جمی تھیں جہاں وہ کالا بیگ پڑا تھا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے اندر کیا تھا۔ سارم واش روم سے باہر آئے تو ان کے گیلے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور چہرہ دھلا ہوا ہونے کے باوجود اسی طرح سنجیدہ اور تناؤ کا شکار تھا۔ میں نظریں چرا کر کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی تاکہ انہیں میری آنکھوں میں موجود چور نظر نہ آ جائے، مگر میرا دل ابھی بھی اس الماری میں اٹکا ہوا تھا جہاں وہ کالا بیگ رکھا تھا۔ سارم نے خاموشی سے کپڑے بدلے اور پھر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر گھڑی باندھتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ ان کی نظروں میں ایک عجیب سی سختی تھی۔ حیا، میں کچھ ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں اور مجھے واپس آنے میں شاید کچھ دیر ہو جائے۔ تمہیں کمرے سے باہر قدم نکالنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور اگر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بھی کھولنے سے پہلے مجھ سے فون پر بات کر لینا۔ ہوٹل کا عملہ بھی ہو تو دروازہ مت کھولنا، سمجھ گئی ہو تم؟ سارم نے تاکید کرتے ہوئے کہا۔ میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتے رہے، جیسے یقین کرنا چاہ رہے ہوں کہ میں ان کی بات مانوں گی بھی یا نہیں، اور پھر ایک گہری سانس لے کر کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے بولے، اور ہاں، اس الماری کے قریب جانے کی غلطی مت کرنا، ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے مڑے اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ انہوں نے باہر سے دروازہ لاک کر دیا، جس کی آواز سن کر میرا دل زور سے دھڑکا۔ سارم کے جانے کے بعد کمرے میں ایک عجیب سی ویرانی چھا گئی۔ باہر ہواؤں کا شور بڑھ رہا تھا اور کھڑکی کے شیشے کھڑکھڑا رہے تھے، مگر میرے اندر کا شور اس سے کہیں زیادہ تھا۔ میں صوفے پر بیٹھ گئی، مگر میرا دھیان بار بار اس الماری کی طرف جا رہا تھا۔ شیطان نے میرے کان میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے کہ دیکھو تو صحیح، آخر اس بیگ میں ہے کیا؟ اگر سارم تمہیں مارنا چاہتے ہیں یا تمہیں طلاق دے کر یہاں چھوڑنا چاہتے ہیں تو کم از کم تمہیں علم تو ہونا چاہیے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ بے خبری کی موت مرنے سے بہتر ہے کہ حقیقت جان لو۔ میرا دل اور دماغ جنگ کا میدان بن چکے تھے۔ ایک طرف سارم کا خوف تھا اور دوسری طرف تجسس اور اپنی بربادی کا ڈر۔ آخرکار تجسس جیت گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازے کی طرف دیکھا کہ کہیں سارم واپس نہ آ گئے ہوں، اور پھر کانپتے قدموں سے الماری کی طرف بڑھی۔ میرا قد چھوٹا تھا اور بیگ سب سے اوپر والے خانے میں رکھا تھا۔ میں نے کمرے میں پڑی بھاری کرسی کو گھسیٹ کر الماری کے پاس کیا اور اس پر چڑھ گئی۔ میرا دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا، میں نے لرزتے ہاتھوں سے بیگ کو پکڑا اور اسے نیچے اتارا۔ وہ بیگ خاصا وزنی تھا۔ میں نے اسے بیڈ پر رکھا اور کچھ لمحے اسے گھورتی رہی، جیسے اس میں کوئی ایسی چیز ہو جو ہاتھ لگانے سے ہی پھٹ جائے گی۔ میری انگلیوں میں کپکپاہٹ تھی جب میں نے اس کی زپ کو ہاتھ لگایا۔ اللہ کا نام لے کر میں نے زپ کھولی تو اندر ایک نیلے رنگ کی فائل اور ایک مخملی ڈبہ پڑا تھا۔ میں نے سب سے پہلے فائل نکالی۔ اس کے اوپر موٹے حروف میں پراپرٹی کے کاغذات لکھا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب میں نے صفحہ الٹا تو وہ ہمارے اس آبائی گھر کے کاغذات تھے جس میں ہم رہ رہے تھے اور جس کے بارے میں دادی کہتی تھیں کہ وہ گروی پڑا ہے اور نیلام ہونے والا ہے، مگر ان کاغذات پر لکھی عبارت پڑھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ان کاغذات پر لکھا تھا کہ سارم شاہ نے بینک کا تمام قرضہ ادا کر کے یہ گھر دوبارہ خرید لیا ہے، اور اس کے نیچے جو لکھا تھا اسے پڑھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہاں لکھا تھا کہ یہ گھر اب مس حیا سارم کی ملکیت ہے۔ سارم نے گھر خرید کر میرے نام کر دیا تھا۔ میں نے بے یقینی سے بار بار اس کاغذ کو پڑھا۔ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو وکیل سے کہہ رہے تھے کہ دستخط کا مسئلہ ہے اور قصہ ختم، یعنی وہ مجھ سے دستخط لے کر گھر میرے نام کروانا چاہتے تھے تاکہ میں بے گھر نہ ہو سکوں۔ میری حیرت اور صدمے کی انتہا نہ رہی
جب میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ سرخ مخملی ڈبہ کھولا، اس کے اندر سونے کے 2 بھاری کنگن جگمگا رہے تھے۔ یہ کنگن میرے لیے اجنبی نہیں تھے، یہ میری مرحوم ماں کی آخری نشانی تھے، جو تایا ابو نے ہماری پرورش اور مالی تنگی کی وجہ سے مجبوری میں آج سے 5 سال پہلے سونار کو بیچ دیے تھے۔ مجھے یاد ہے اس دن میں کتنا روئی تھی، کیونکہ وہ ماں کی واحد نشانی تھی، مگر آج وہ کنگن میرے سامنے پڑے تھے۔ سالم نے وہ بھی واپس خرید لیے تھے۔ فائل کے اندر سے ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ گرا، جس پر سالم کی خوبصورت لکھائی میں لکھا تھا، حیا کی مانت اس کے نام۔ یہ دیکھ کر مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے منہ پر زوردار تماچا مارا ہو۔ میں جسے اپنا جانی دشمن اور قاتل سمجھ رہی تھی، وہ تو خاموشی سے میری چھت اور میری ماں کی نشانی بچانے کی جنگ لڑ رہا تھا۔ شرمندگی اور پچھتاوے کے آنسو میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ میں نے وہ کنگن سینے سے لگا لیے اور بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں کتنی غلط تھی، میں نے ایک بار بھی اس کی خاموش آنکھوں میں چھپی محبت اور فکر کو نہیں دیکھا تھا۔ میں اسے ظالم سمجھتی رہی، جبکہ اسے میری اتنی فکر تھی۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا۔ میں نے سالم کے بارے میں کتنا برا سوچا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جیسے ہی سالم واپس آئیں گے میں ان سے معافی مانگوں گی، چاہے وہ مجھے کتنا ہی کیوں نہ دھتکار دیں۔ ابھی میں رو رہی تھی کہ اور کنگنوں کو چوم رہی تھی کہ اچانک دروازے کا لاک میں چابی گھومنے کی آواز آئی۔ میں بری طرح گھبرا گئی اور جلدی سے آنسو پونچھنے لگی، مگر اس سے پہلے کہ میں بیگ کو چھپاتی دروازہ زور سے کھلا اور سالم اندر داخل ہوئے۔ وہ بہت گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے، ان کا سانس پھولا ہوا تھا اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ انہوں نے اندر آتے ہی بیڈ پر بکھرا سامان دیکھا۔ فائل اور کنگن میرے ہاتھ میں تھے۔ ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹکے، جیسے انہیں صدمہ ہوا ہو کہ میں نے ان کا راز جان لیا ہے، مگر پھر انہوں نے فوراً نظریں ہٹا لی، جیسے اس وقت یہ بات اہم نہ ہو۔ سالم نے اونچی آواز میں کہا، حیا جلدی سے جیکٹ پہنو، ہمیں فوراً نکلنا ہے یہاں سے، موسم بہت خراب ہو رہا ہے اور لینڈ سلائیڈنگ کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے، پورا ہوٹل خالی کروایا جا رہا ہے، جلدی کرو، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ میں اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں، میں تو بس انہیں دیکھ رہی تھی جنہیں میں نے غلط سمجھا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ کر کہوں، سالم مجھے معاف کر دیں، مگر میری آواز گلے میں پھنس گئی تھی۔ سالم نے جب دیکھا کہ میں بت بنی کھڑی ہوں تو وہ غصے سے آگے بڑھا اور میرا بازو پکڑ کے مجھے کھینچا۔ حیا میں کیا کہہ رہا ہوں، تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ چلو یہاں سے۔ انہوں نے زبردستی مجھے کھڑا کیا اور الماری سے میری جیکٹ نکال کر میرے کندھوں پر ڈالی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، سالم وہ کاغذات سالم نے سختی سے میری بات کاٹی اور تقریباً مجھے گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف لے گئے۔ ابھی ان باتوں کا وقت نہیں ہے حیا، زندگی رہی تو بہت باتیں ہوں گی، فی الحال دعا کرو کہ ہم زندہ سلامت نیچے اتر جائیں، باہر طوفان آ چکا ہے۔ انہوں نے کمرے کا دروازہ بھی کھلا چھوڑ دیا اور مجھے لے کر سیڑھیوں کی طرف بھاگے۔ ہوٹل میں افراتفری مچی ہوئی تھی، ہر کوئی بھاگ رہا تھا۔ سالم نے میرا ہاتھ اتنی مضبوطی سے تھام رکھا تھا جیسے وہ مجھے دنیا کی ہر مصیبت سے بچا لینا چاہتے ہوں۔ ہم بھاگتے ہوئے پارکنگ میں پہنچے، جہاں تیز ہوا کے ساتھ برف کے گولے منہ پر تھپڑ کی طرح لگ رہے تھے۔ سالم نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے انہوں نے ایکسیلیٹر دبایا اور ہم ہوٹل سے نکل کر مین روڈ پر آ گئے۔ ساتھ ہم نے جلدی سے لپیٹ کر بس وہ بیگ رکھا تھا۔ باہر کا منظر خوفناک تھا، آسمان سیاہ ہو چکا تھا اور بادل اتنے نیچے آ گئے تھے جیسے زمین کو نگل لیں گے۔ ہواؤں کی سائیں سائیں دل دہلا رہی تھی۔ سالم پوری توجہ اور مہارت سے گاڑی چلا رہے تھے، مگر ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، جو اس سردی میں بھی ان کی پریشانی کا ثبوت تھے۔ میں سیٹ سے چپکی بیٹھی تھی اور میری نظر سالم کے چہرے پر تھیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ شخص جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مجھے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، میں نے اسے کیا کچھ نہیں سمجھا۔ گاڑی پہاڑی راستوں پر ہچکولے کھا رہی تھی اور ہر موڑ پر مجھے لگا کہ اب ہم کھائی میں گر جائیں گے۔ میں نے ڈرتے ہوئے سالم کے بازو پر ہاتھ رکھا اور کہا، سالم پلیز آہستہ چلائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سالم نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور نرمی سے بولے، ڈرو مت حیا، میں ہوں نا، بس دعا کرتی رہو کہ ہم اس خطرناک ایریا سے نکل جائیں۔ آگے کا راستہ بند ہونے کی خبر ہے، ہمیں اس سے پہلے کراس کرنا ہے۔ ہم ابھی ایک خطرناک موڑ کاٹ ہی رہے تھے کہ اچانک پہاڑ کی طرف سے ایک زوردار دھماکے جیسی آواز آئی، جیسے کوئی بہت بھاری چیز ٹوٹی ہو۔ سالم نے چونک کر اوپر دیکھا اور فوراً چیخے، حیا سر نیچے کرو، اور ساتھ ہی انہوں نے گاڑی کی بریک پوری قوت سے دبا دیے۔ گاڑی ٹائروں کی چھنکار کے ساتھ پھسلتی ہوئی سڑک کے کنارے کی طرف گئی اور ایک جھٹکے سے رک گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ ہمارے بالکل سامنے چند فٹ کے فاصلے پر پہاڑ کا ایک بڑا تودا گرا تھا، جس نے راستہ مکمل طور پر بلاک کر دیا تھا
اگر سارم 1 سیکنڈ کی بھی دیر کرتے تو ہم اس تودے کے نیچے دب چکے ہوتے۔ گاڑی کا بمپر حفاظتی دیوار سے ٹکرایا تھا اور نیچے ہزاروں فٹ گہری کھائی منہ کھولے کھڑی تھی۔ سارم نے ہامتے ہوئے اسٹیئرنگ وہیل پر سر رکھ دیا اور پھر فوراً میری طرف گھوم کر میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ٹھیک ہو حیا، چوٹ تو نہیں لگی تمہیں؟ بولو کچھ۔ ان کی آواز میں بے پناہ گھبراہٹ تھی اور وہ پاگلوں کی طرح میرا ہاتھ اور چہرہ چیک کر رہے تھے۔ میں خوف سے سن ہو چکی تھی، میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے بمشکل نفی میں سر ہلایا کہ مجھے چوٹ نہیں لگی۔ سارم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور گاڑی کو ریورس کرنے کی کوشش کی، مگر پیچھے بھی چھوٹے پتھر گر چکے تھے۔ ہم بری طرح پھنس چکے تھے، آگے موت تھی اور پیچھے راستہ بند تھا۔ باہر طوفانی برف باری تیز ہو گئی تھی اور اندھیرا اتنا گہرا ہو گیا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ گاڑی کے اندر درجہ حرارت تیزی سے گرنے لگا۔ سارم نے ہیٹر جلانے کی کوشش کی، مگر شاید انجن میں کوئی خرابی ہو گئی تھی یا پھر پیٹرول کم ہونے کا ڈر تھا۔ انہوں نے مایوسی سے ڈیش بورڈ پر ہاتھ مارا اور بولے، شٹ، یہاں تو سگنل بھی نہیں آ رہے، ہم کسی کو کال بھی نہیں کر سکتے۔ سارم نے مجھے دیکھا جو سردی سے ٹھٹر رہی تھی، میرے دانت بج رہے تھے۔ انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی لیدر جیکٹ اتاری اور میرے اوپر ڈال دی اور خود صرف ایک پتلی سی شرٹ میں رہ گئے۔ میں نے تڑپ کر کہا، نہیں سارم، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی، پلیز آپ پہنیں، میں برداشت کر لوں گی۔ میں نے جیکٹ واپس کرنے کی کوشش کی، مگر سارم نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور ان کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ انہوں نے مسکرانے کی کوشش کی، جو ان حالات میں کسی معجزے سے کم نہیں تھی، اور بولے، مجھے کچھ نہیں ہوگا حیا، مرد سخت جان ہوتے ہیں، تم نازک ہو، برداشت نہیں کر پاؤ گی، اور ویسے بھی تم میری ذمہ داری ہو، اور جب تک میری سانس چل رہی ہے میں تمہیں ایک خراش بھی نہیں آنے دوں گا۔ اس وقت مجھے نکاح کی طاقت کا اصل احساس ہوا کہ کیسے ایک اجنبی مرد جو کل تک میرے لیے نامحرم تھا، ایک بول کے بعد میرا محافظ بن گیا ہے اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر میری حفاظت کر رہا ہے۔ یہ وہ جذبہ تھا جو دنیا کے کسی اور رشتے میں نہیں مل سکتا تھا۔ میں نے روتے ہوئے ان کے ٹھنڈے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور انہیں گرمانے کی کوشش کرنے لگی۔ موت کو اپنے سامنے ناچتے دیکھ کر مجھ سے مزید ضبط نہ ہو سکا۔ مجھے لگا کہ شاید یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہے، اور اگر میں آج نہ بولی تو شاید کبھی نہیں بول پاؤں گی۔ میں نے سسکیوں کے درمیان سارم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، سارم، مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو بہت غلط سمجھا۔ میں نے وہ بیگ دیکھ لیا ہے، مجھے سب پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے میرا گھر بھی بچایا اور ماں کے کنگن بھی واپس لیے، اور میں کم ظرف آپ کو اپنا دشمن سمجھتی رہی اور نہ جانے دل میں کیا کیا برا بھلا کہتی رہی۔ میں بہت شرمندہ ہوں سارم، میں آپ کے قابل ہی نہیں ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ میں مرنا نہیں چاہتی سارم، مجھے آپ کے ساتھ جینا ہے، مجھے آپ کی محبت کا بدلہ چکانا ہے۔ میں نے روتے ہوئے اپنا سر ان کے سینے پر رکھ دیا۔ سارم کچھ لمحے خاموش رہے، پھر انہوں نے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھا اور میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے نرم لہجے میں بولے، پاگل لڑکی، روتی کیوں ہو؟ میں نے تو کبھی تم سے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ میں جانتا تھا کہ حالات ایسے تھے کہ تمہارا بدگمان ہونا فطری تھا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ تم نے سچ جان لیا۔ کم از کم اب تمہاری آنکھوں میں میرے لیے وہ خوف تو نہیں ہوگا نا جو مجھے ہر وقت تکلیف دیتا تھا۔ اور رہی بات مرنے کی، تو ہم نہیں مریں گے حیا، اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے چنا ہے، اور موت اتنی آسانی سے ہمیں جدا نہیں کر سکتی۔ تم صرف میری ہو اور میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ دیکھنا صبح ہوتے ہی کوئی نہ کوئی مدد آ جائے گی، بس تم ہمت مت ہارنا۔ انہوں نے میرا چہرہ اوپر اٹھایا اور میری آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ ان کے لمس میں ایسا سکون اور اپنائیت تھی کہ میرا سارا ڈر جیسے پگھلنے لگا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ جب تک سارم میرے ساتھ ہیں، دنیا کی کوئی طاقت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہم دونوں اس چھوٹی سی گاڑی میں موت کے کنارے کھڑے تھے، مگر ہمارے دل زندگی کی نئی امید اور محبت کی گرماہٹ سے بھر چکے تھے۔ وہ پوری رات ہم نے خوف اور امید کی کشمکش میں گزاری۔ گاڑی کے باہر طوفان کا شور کسی بھوکے درندے کی طرح گرج رہا تھا اور اندر خاموشی موت کی طرح پھیل رہی تھی۔ سردی کی شدت اتنی بڑھ گئی تھی کہ میری ہڈیوں میں درد ہونے لگا تھا۔ سارم نے جب دیکھا کہ میں کانپ رہی ہوں، میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں، تو انہوں نے سختی سے میرا شانہ ہلایا اور کہا، حیا، سونا نہیں ہے، اگر تم سو گئی تو ہائپو تھرمیا ہو سکتا ہے، مجھ سے بات کرو، مجھے کچھ بھی سناؤ، بس جاگتی رہو۔ ان کی آواز میں حکم بھی تھا اور ایک انجانی سی التجا بھی۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ سارم نے مجھے پوری طرح اپنی باہوں کے حصار میں لے رکھا تھا۔
تاکہ ان کے جسم کی حرارت مجھ تک منتقل ہو سکے۔ ان کی قربت میں مجھے وہ سکون ملا جو شاید محلوں کے نرم بستروں پر بھی نہ ملتا۔ مجھے احساس ہوا کہ جو رشتے دکھنے میں سخت ہوں، آزمائش کے وقت وہی سب سے زیادہ مضبوط اور مخلص ثابت ہوتے ہیں۔ ابھی ہم باتوں میں ہی مشغول تھے کہ اچانک گاڑی کی بائیں جانب والی کھڑکی کے پاس کسی چیز کی سرسراہٹ کی آواز آئی۔ سالم چونک گئے اور انہوں نے مجھے مزید اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے ڈرتے ہوئے شیشے کی طرف دیکھا تو شیشے میں دو چمکتی ہوئی آنکھیں دکھائی دیں۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ سالم نے سرگوشی میں کہا، ڈرو مت حیا، کوئی جنگلی جانور ہے جو طوفان سے بچنے کے لیے یہاں آیا ہے۔ تم بالکل خاموش رہنا، ہلنا مت۔ سالم نے سیٹ کے نیچے سے گاڑی کا وہیل پانا اٹھا لیا تاکہ اگر شیشہ ٹوٹے تو وہ بھی مقابلہ کر سکے۔ وہ لمحات قیامت خیز تھے۔ باہر کھڑا جانور شاید بھیڑیا تھا جو گاڑی کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ اس کی پنجوں کی آواز گاڑی کی باڈی پر خراشیں ڈال رہی تھی۔ میں خوف سے سالم کی شرٹ میں منہ چھپا کر آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ سالم کی گرفت میرے گرد اتنی مضبوط تھی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ جب تک یہ سانس لے رہے ہیں اس درندے کو مجھ تک پہنچنے کے لیے سالم کی لاش سے گزرنا ہوگا۔ کچھ دیر بعد وہ آوازیں تھم گئیں۔ شاید وہ جانور مایوس ہو کر چلا گیا تھا۔ سالم نے گہری سانس لی اور میرے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولے، چلا گیا ہے حیا، دیکھو اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، سالم اگر آج ہمیں کچھ ہو گیا تو میں چاہتی ہوں آپ جان لیں کہ مجھے اب آپ سے ڈر نہیں لگتا بلکہ مجھے آپ پر فخر ہے۔ سالم نے مدھم لہجے میں کہا، ہمیں کچھ نہیں ہوگا میری جان، ابھی تو ہمیں پوری زندگی ساتھ گزارنی ہے، ابھی تو میں نے تمہیں وہ خوشیاں دینی ہیں جن کی تم حقدار ہو، بس تم ہمت مت ہارنا، صبح ہونے والی ہے۔ رات کا وہ پہر گزرا تو جیسے صدیوں کا سفر طے ہو گیا اور ہم دونوں جاگتے رہے اور ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے رہے۔ آخرکار آسمان کی سیاہی مدھم پڑنے لگی۔ طوفان تھم چکا تھا مگر چاروں طرف برف کا سمندر تھا۔ اچانک دور سے بھاری مشینری چلنے کی آوازیں سنائی دیں جو ہمارے لیے زندگی کا پیغام تھی۔ سالم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور بولے، حیا سنو، آواز آ رہی ہے، ریسکیو والے آ گئے ہیں۔ شکر ہے خدایا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک بلڈوزر نے سامنے گرے ہوئے ملبے کو ہٹانا شروع کیا اور پھر چند وردی پوش اہلکار ہماری گاڑی کی طرف بھاگے۔ کسی نے باہر سے شیشہ کھٹکھٹایا۔ سالم نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ برف کی وجہ سے جام ہو چکا تھا۔ باہر موجود لوگوں نے زور لگا کر دروازہ کھولا۔ تازہ ہوا کا جھونکا اندر آیا تو میں نے لمبی سانس لی۔ سالم نے باہر نکلتے ہی سب سے پہلے مجھے نکالا۔ وہ خود لڑکھڑا رہے تھے کیونکہ انہوں نے جیکٹ مجھے دے رکھی تھی اور خود پوری رات سردی برداشت کرتے رہے۔ ان کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے مگر چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ ریسکیو ٹیم کے انچارج نے سالم کو سہارا دیا اور پوچھا، سر آپ ٹھیک ہیں؟ سالم نے اس بات میں سر ہلایا اور میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میری وائف کا خیال رکھیں، یہ بہت ڈر گئی ہیں۔ موت کے منہ سے واپس آنے کا احساس بہت عجیب تھا۔ میں نے سالم کو دیکھا تو اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی، آنکھیں سرخ تھیں لیکن ان میں وہ سکون تھا جو کسی جنگ کو جیتنے کے بعد سپاہی کے چہرے پر ہوتا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر سالم کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ہاتھ ابھی بھی ٹھنڈا تھا مگر اس نے میرے ہاتھ کو دبا کر مجھے یقین دلایا کہ اب سب ٹھیک ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بنا کچھ کہے ہماری آنکھوں نے ہزاروں باتیں کر لیں۔ ہمیں ریسکیو کر کے قریبی آرمی ریسٹ ہاؤس پہنچایا گیا تھا جہاں گرم کمرے اور ہیٹر کا انتظام تھا۔ ڈاکٹر نے ہمارا معائنہ کیا اور بتایا کہ ہم خوش قسمت ہیں جو اتنی سردی میں بھی محفوظ رہے۔ سالم کو انہوں نے فوراً گرم کافی پلائی اور کمبل اوڑھنے کو کہا۔ جب کمرے میں ہم اکیلے ہوئے اور وہ اجنبی لوگ چلے گئے تو میرے اندر کا ضبط ٹوٹ گیا۔ میں بھاگ کر سالم کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا سارا ڈر، سارا غصہ اور ساری تھکاوٹ آنسو بن کر باہر نکلے۔ سالم نے مجھے خود سے الگ نہیں کیا بلکہ پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے اور بولے، اب بس بھی کرو حیا، دیکھو ہم زندہ ہیں، محفوظ ہیں، اب کیوں رو رہی ہو؟ میں نے ہچکیوں کے درمیان کہا، مجھے معاف کر دیں سالم، میں نے آپ کو کیا کچھ نہیں سمجھا۔ میں سمجھتی تھی آپ جائیداد کے بھوکے ہیں، ظالم ہیں، مگر آپ تو فرشتہ نکلے۔ آپ نے میری خاطر اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ سالم نے میرا چہرہ اوپر اٹھایا اور میری بھیگی ہوئی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، حیا میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، بس ایک عام انسان ہوں جو اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے۔ ہاں، میرا طریقہ شاید غلط تھا، میں نے تم سے بات نہیں کی، تمہیں بتایا نہیں، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ عمل لفظوں سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ جب تم جانو تو تمہیں یقین آئے وہ فائل اور کنگن تمہارے لیے تھے، لیکن سچ کہوں تو تم میرے لیے ان سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ اس لینڈ سلائیڈنگ نے مجھے بھی یہ احساس دلا دیا ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔
انسان پل بھر میں ختم ہو سکتا ہے، اس لیے اب میں کوئی بھی لمحہ ضائع نہیں کروں گا اپنی محبت کا اظہار کرنے میں۔ سارم نے محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، آئی لو یو حیا۔ یہ الفاظ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت تھے۔ میرے کانوں میں رس گھول رہے تھے۔ میں نے شرما کر سر جھکا لیا اور دھیرے سے کہا، آئی لو یو ٹو سارم، اور اب میں آپ کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر سارم نے مسکرا کے مجھے پیشانی پر بوسہ دیا اور ہم دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کی قربت کو محسوس کرنے لگے۔ اگلے 2 دن ہم وہیں رکے کیونکہ راستے ابھی مکمل صاف نہیں ہوئے تھے اور سارم چاہتے تھے کہ میں صدمے سے پوری طرح باہر نکل آؤں۔ وہ 2 دن میری زندگی کے خوبصورت ترین دن تھے۔ اب ہمارے درمیان کوئی خوف یا بدگمانی نہیں تھی، کوئی دیوار نہیں تھی۔ سارم کا رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ وہ اب وہ سخت گیر لالا نہیں تھے بلکہ ایک شوق اور محبت کرنے والا شوہر تھے۔ سارم نے مجھے مری کی وہ جگہ دکھائیں جو برف باری کے بعد جنت کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ ہم نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر مال روڈ پر چہل قدمی کی جہاں ہر طرف سفیدی بکھری ہوئی تھی۔ ایک جگہ سارم نے برف کا گولا بنا کر اچانک میرے اوپر پھینک دیا۔ میں چونکی اور پھر میں نے بھی جواب میں برف اٹھا لی۔ ہم بچوں کی طرح لڑنے لگے۔ وہاں موجود لوگ ہمیں دیکھ دیکھ کر مسکرا رہے تھے مگر ہمیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تھک ہار کر جب ہم ایک بینچ پر بیٹھے تو سارم نے مجھے چھیڑتے ہوئے کہا، ویسے تم ڈرپوک تو بہت ہو حیا۔ اس رات ہلکی سی لینڈ سلائڈنگ سے ڈر گئی تھی اور تمہاری چیخیں تو اب تک میں بھولا نہیں۔ میں نے انہیں مصنوعی غصے سے گھورا اور ہنس کر کہا، وہ ہلکی نہیں تھی سارم، اور میں اس لیے نہیں ڈری تھی کہ میں مر جاؤں گی بلکہ اس لیے ڈر رہی تھی کہ میں نے ابھی تک آپ کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا۔ بس آپ ساتھ تھے تو بچ گئی، ورنہ میرا تو ہارٹ فیل ہو جاتا۔ یہ ہلکے پھلکے رومانوی لمحات ہماری محبت کو مزید گہرا کر رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی سارم ہے جو گھر میں کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے۔ محبت واقعی انسان کو بدل دیتی ہے اور مجھے خوشی تھی کہ وہ صرف میرے لیے بدلے تھے۔ واپسی پر ہم ایک نئے رشتے اور نئے اعتماد کے ساتھ لوٹے تھے۔ جب ہم گھر پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ دادی دروازے پر ہی کھڑی تھیں جیسے انہیں الہام ہو گیا ہو کہ ہم آ رہے ہیں، یا شاید وہ سارم کی خیریت کے لیے مسلسل دعائیں مانگ رہی تھیں۔ ہمیں گاڑی سے اترتا دیکھ کر دادی کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ ہمیں صحیح سلامت اور خوش دیکھ کر دادی نے فوراً صدقہ اتارا اور سارم کو گلے لگا لیا۔ تائی امی اور تایا ابو بھی ہمیں دیکھ کر خوش ہوئے اور بڑے پیار سے گلے ملے۔ وہ لوگ کافی پریشان تھے کیونکہ خبروں میں مری کے حالات کے بارے میں سب کچھ آیا تھا۔ انہوں نے ہم سے پریشانی کے عالم میں پوچھا کہ تم لوگ ٹھیک ہو؟ تم لوگوں کے نمبر بھی نہیں لگ رہے تھے۔ سارم نے ان کو تسلی دی اور پھر ہم سارے اندر جا کر بیٹھ گئے۔ سارم نے مسکراتے ہوئے جیب سے وہ سرخ مخملی ڈبہ نکالا اور دادی کے سامنے میری کلائی تھامی اور وہ کنگن مجھے پہنائے۔ سونے کے وہ کنگن میری کلائی میں جگمگا اٹھے۔ سارم نے کہا، دادی آپ کی امانت آپ کی بہو تک پہنچ گئی ہے اور میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ اب یہ گھر اور یہ کنگن سب حیا کا ہے۔ دادی نے نم آنکھوں سے ہم دونوں کی بلائیں لیں اور میرا ماتھا چومتے ہوئے کہا، مجھے یقین تھا کہ مشکل وقت تمہیں توڑنے کے بجائے جوڑ دے گا، کیونکہ نکاح میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ میں جانتی تھی کہ میرا سارم تمہیں کبھی تکلیف نہیں دے گا، بس اس کا انداز ذرا سخت ہے مگر اس کے سینے میں دل بہت نرم ہے۔ حیا بیٹا، تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں سارم جیسا ساتھی ملا ہے۔ تائی ابو نے بھی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیں۔ تائی امی بھی پاس کھڑی مسکرا رہی تھیں اور پھر بولیں کہ مجھے میرے بیٹے پر ناز ہے، اسے رشتوں کا پاس رکھنا بہت اچھے سے آتا ہے، خدا تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ تبھی فرا بھی بھاگتے ہوئی آئی اور مجھ سے آ کر لپٹ گئی۔ اس رات میں نے اللہ کے حضور شکرانے کے نفل ادا کیے۔ سجدے میں میرا سر جھکا ہوا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ بعض اوقات انسان ظاہری سختی کو دیکھ کر بدگمان ہو جاتا ہے اور جلد بازی میں فیصلہ کر لیتا ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپی مخلص محبت اور قربانی کو نہیں دیکھ پاتا۔ سارم صرف میرے شوہر نہیں تھے بلکہ میرا سائبان تھے۔ لینڈ سلائڈنگ کے اس خوفناک واقعے نے مجھے سکھا دیا تھا کہ زندگی بہت مختصر ہے اور ہمیں اپنے پیاروں کی قدر تب کرنی چاہیے جب وہ ہمارے ساتھ ہوں، نہ کہ کھو جانے کے بعد۔ بدگمانی رشتوں کی جڑیں کھوکھلی کر دیتی ہے جبکہ یقین انہیں تناور درخت بنا دیتا ہے۔ میری زندگی اب سارم کی محبت کے سائے میں پرسکون تھی اور میں نے عہد کر لیا تھا کہ اب میں سارم کو اتنی محبت دوں گی کہ ان کے چہرے سے وہ پرانی سختی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔